آپ کے ہاں شیعہ مذہب کے ہاں خلیفہ جو ہے وہ اللہ پاک بناتا ہے، بندوں کا کوئی کردار ہوتا ہے خلیفہ بنانے میں یا صرف اللہ پاک ہی ہاں اگر خلیفہ بناتے ہیں؟ فراری خلیفہ نقلی خلیفہ بنانا ہو تو ہوتا ہے بھائی، نقلی بنا دو. ہاں نبی بھی لوگوں کا اس میں عوام کا کردار ہوتا ہے، بھگوان بھی بنا دو، خدا بھی بنا دو، اس میں نقلی لوگوں کا کردار ہوتا ہے. اصلی اگر بنانا اچھا ہے اچھا نہیں، اچھا، اصلی صرف اللہ بناتا ہے. صحیح ہے. زبردست ہو گیا، زبردست. اچھا، خلیفہ بننے کے لیے کچھ شرائط بھی آپ کے ہاں ذکر ہیں کہ کون سا شخص خلیفہ شرط بنے گا؟ یہی ہے کہ جس کو اللہ بنائے. اللہ کو سب شرائط کا پتہ ہے، جس کو اللہ بناتا ہے وہ صحیح بناتا نہیں، آپ کی کتابوں میں نے شاید کچھ ایک دو شرطیں پڑھی تھی، عالم الناس ہو، اشجع الناس ہو، ہے. بالکل اللہ جس وغیرہ کو بھی وغیرہ. بنائے گا نا وہ بہترین کو بنائے گا. اللہ کسی ایسے گلی سے پکڑ کو تو نہیں لائے ہاں گا نا. ہاں ہاں ہاں، جو سب سے جی جی بہترین جی جی ہوگا، جی. جو سب سے عالم ہوگا، افضل ہوگا، اشجع ہوگا، جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا اس کو بنائے. تو اللہ پاک خلیفہ کو خلافت میں کیا چیز عنایت کرتا ہے؟ اللہ خلیفہ کو، جو اس کا خلیفہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے، امامت کرے. لوگوں کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو وہ یہ نہ کہہ دے کہ مجھے نہیں آتا جی، آپ جا کے خود نہیں، وہ اجتہاد کرو. خلیفہ بننے سے پہلے اس کے پاس علم نہیں ہوتا اب جو سن بعد لو میں دیا اب جاتا ہے؟ سن لو خلیفہ پہلے ہوتا ہی نہیں، وہ پہلے سے ہوتا ہے خلیفہ. وہ شیخ مادر سے خلیفہ ہوتا ہے. اچھا، تو اللہ ابتدا جس سے کو خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ پیدا دیتا ہے ہوتے ہی. نا، پہلے اس کو علم عطا کرتا ہے کہ وہ جاہل نہ ہو. جی جی جی. پھر اس کو عصمت عطا کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے لوگوں کی ہدایت کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو راہ دکھا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کی غلطی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دو اساسی چیزیں ہیں کہ اللہ اس کو عصمت عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ علم عطا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو عاقل الناس بنا لیتا ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ وہ عاقل ہو. کوئی دنیا میں ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ عاقل ہو. پھر تمام فضائل میں سب لوگوں سے پہ اس کو برتری عطا، اس کا نسب سب سے بہترین ہوگا، شجاعت میں وہ سب سے اشجع ہوگا، عبادت میں سب سے زیادہ وہ عابد ہوگا، تقوی میں سب سے زیادہ وہ اتقا ہوگا، اور نیکی اور احسان میں سب سے زیادہ وہ اہل نیکی و احسان ہوگا. تاکہ ایسا نہ ہو کہ مفضول کو افضل پہ برتری دیا جائے، دو لوگوں پہ ظلم ہو جائے کہ ایک شخص زیادہ عاقل ہے، اس کو کہا دیا کہ بیگی اس سے کم عقل آدمی کی اتباع کرو، تو عاقل پہ ظلم ہے نا. تو تاکہ اس لوگوں پہ ظلم نہ ہو. اوکے.